اور ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے، اگرچہ اس کا اس صورت سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے ملتی جلتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحصر الفرات عن ذہب، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو دریائے فرات ہے نا، کہاں ہے یہ عراق میں دریائے فرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات ہٹے گا اپنی جگہ سے اور نیچے سے سونا دریافت ہوگا، بے پناہ سونا۔ یہ دریا فرات ہے نا، اس کے اندر سونا دفن ہے، کہاں ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دریا وہ سونے کو ظاہر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹیں گے، ہر شخص چاہے گا مجھے مل جائے، اور اتنی قتل و غارت ہوگی کہ 100 آدمیوں میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ 1,00,000 افراد ہوں گے تو 99,999 قتل، یعنی جتنے لوگ اس پہ لڑیں گے نا ہر شخص دوسرے کو مارے گا، اور کامیاب کون ہوگا؟ 100 میں 1، یہ ریشو ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو، یعنی جو بھی امتی اس وقت موجود ہوگا تو وہ اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ فتنہ ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو جو ہے نا وہ جتنا وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم کیا دیا ہے کہ اس وقت صبر کرے۔ یہ معجزہ اور یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانی ایسی بتائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل حجاز کے جو اونٹ ہیں نا ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے، عراق میں یا کوفہ میں کہیں لگ چکی ہے، جس سے اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ سعودی عرب کے جو اونٹ ہیں نا وہ رات کے وقت وہ اندھیرے میں روشن ہو گئے تھے، اتنی دور تک اس کی روشنی پھیلی تھی۔ تو جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ تو بعض نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور بعض نشانی ایسی ہیں جو پوری ہوں گی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات اپنی جگہ سے ہٹے گا اور وہاں سے سونا ظاہر ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی اگر زندہ ہوا تو وہاں جانے کی کوشش نہ کرے، بولے بھائی جس کا ہے لے لو، ہم یہیں آرام سے اپنے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں، غربت میں، مہنگائی میں خوش ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک طرف اس کے جنت کا باغ ہوگا ایسا خوبصورت، تو نبی نے کیا فرمایا؟ جو باغ ہے وہ اصل میں آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ اصل میں باغ ہوگی۔ تو جو ظاہر پرست ہوں گے وہ تو باغ میں جائیں گے، جو حقیقت میں آگ میں چلے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ نبی کی اس پیش گوئی پہ یقین کر کے آگ میں چھلاگ لگا دیں گے، اگرچہ نظر کیا آئے گا یہ جل رہا ہے مگر حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی باتوں پر جس کو ایمان ہوگا وہ عمل کرے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے۔ 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں، تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی؟ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتقاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، خفاتن عوراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ تو یہ تو دبئی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو، اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا۔ غلام کی مثال نہیں دی،
کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے, لونڈی اس پہ, وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہوگا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز, ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا, اماں کا, تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبنا اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت
शरीयत ने नहीं दी है कि बिला वजह आप अपने बच्चे पे हाथ उठाएं, और खासतौर पे नाबालिग पे। नाबालिग के हुकूक इस्लाम में बहुत ज्यादा है। माँ को इजाजत नहीं अपना गुस्सा किसी और पर है निकाल किस पे रही है। मैंने माओ को देखा है, तबीयत खराब है, झुंझला रही है, बच्चे को पड़ के तबीयत से कूट दिया उसको, वो बेचारा। पास बच्चे माँ की चंगेज खान जैसी माएँ होती हैं, वो बच्चे ठिठर ठिठर के उनकी जो ग्रोथ है ना वो ही रुक जाती है उनकी। इतना सख्ती का माहौल उन्होंने घर में देखा होता है। तो ये ना बाप के लिए जायज है और ना माँ के लिए। तो इसमें मैं उलमा के वाकयात भी सुनाऊंगा कि अपनी औलाद को मारने से पहले क्या उनके उसूल थे कि हम ज्यादती न कर बैठे। खलक़ मिनल माई बशरा, अल्लाह कहते तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आती। एक गलीज पानी से इंसान को बनाया मैंने, उस पानी को देखो, और बना के किया फजअलहु नसबन व सिहरा, उसको 2 खानदान दे दिए, ददियाल ननियाल, और बुलूगत के बाद एक खानदान दे दिया ससुराल। इतनी बड़ी इज्जत दे दी उसको, खानदानों में पैदा किया। उसकी खुशी पे ददियाल ननियाल भी खुश होता है, ससुराल भी खुश होता है। उसके रोने पे ददियाल ननियाल भी रोता है और ससुराल भी रोता है। एक पानी को इतनी इज्जत ऑटोमेटिकली अब बोलती बंद नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ना बोलो ना नहीं बोला करो, आप खुद ही बोल लिया करें ताकि मैं बोलो ना नहीं बोला करो, सेंटेंस मुकम्मल कर लिया करें। एक गलीज पानी था, कोई कह सकता था एक ऐसे प्रोसेस से इसको अभी गुजारा जाएगा, एक ऐसी मशीन में कि ये चौधरी और वडेरा बनेगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट बनेगा और ये एक सियासतदान बनेगा, ये एक बड़ा आदमी बनेगा, ये मिलियंस बनेगा, बिलियनियर्स बनेगा, और फिर इसका खानदान होगा। इसको तंग करोगे, इसका बाप भी आएगा, माँ भी आएगी लड़ने के लिए, पूरा पीछे खानदान होगा, इसके रोने पे खानदान रोएगा। फिर इसका एक, अल्लाह ने तो एक ससुराल का जिक्र किया, मैंने इस आयत की कदर करते हुए मैंने कहा जब ससुराल इतनी बड़ी नेमत है तो 4 होने चाहिए। तो मेरे ऊपर ये आयत और ज्यादा फिट आ रही है। क्या ख्याल है भाई कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा, अल्लाह ने एक गलीज पानी से इंसान को पैदा किया और उसे नसब भी दिया, और 4 अदद नसब एक दिया, और ससुराल कितने दे दिए। इससे पता चलता है, इस आयत से पता चलता है कि खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत जितनी ज्यादा हो उतना अच्छी होती है। पैसा नेमत है या नहीं है? तो कभी कोई कहता है ज्यादा पैसा एक्चुअली मैं खर्च कहाँ करूंगा, एक्चुअली मैनेज करना मुश्किल है। अबे ले आ, बाद में देखेंगे क्या मैनेज करना है उसको। तो औलाद भी नेमत है। यह बोली मैं ये शाह इनास, अल्लाह कहते हैं गिफ्ट करता हूँ बेटे बेटियां, आने दे, आने के बाद करना है कि करना क्या है इनका, आने में नहीं रोकना उनको कि गिफ्ट कम लेने हमने, गिफ्ट तो जितने ज्यादा आ जाएं उसके बाद फिर इनका करना क्या है। तो बच्चे पैदा होने से मत रोको, होने के बाद फिर प्लानिंग करो। मसला ये नहीं है बच्चे जो बिगड़ते हैं ना इसलिए नहीं कि ज्यादा है, इसलिए कि पैदा होने के बाद भी नहीं सोच रहे होते इनको बनाना क्या है हमने। वो तो एक भी बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तुम क्यामत तक सोचते रहोगे करना क्या है इसको, तो चोर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डाकू बन जाएगा। तो जो बिगड़ना होगा तो एक भी बिगड़ेगा। अगर प्लानिंग करके पैदा करने में प्लानिंग नहीं करो, पैदा तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, जितना हो अच्छा है, लेकिन जो पैदा होते जाए उसी वक्त उनको इंसान का बच्चा बनाने की फिक्र बोलो करते चले जाओगे, बिगड़े नहीं है। ऐसा नहीं चरसी में बैठ रहा है, एक बच्चा भी चरसी में बैठेगा तो चरसी बनेगा, 18 बच्चे भी अगर भाई इंसानों में बैठेंगे तो क्या बनेंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे। फैमिली प्लानिंग वालों ने तो बच्चे ही रोक दिए ना। तो नसबा व सेहरा, कुरान कहता है ससुराल वाला बनाया, तो ससुराल भी जितने ज्यादा हो उतने क्या है, और नेमत है ससुराल। आप किसी, ये तो हम मजाक करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं ससुराल का, दिल भी चाहता है लेकिन अब क्या करें, मजबूर है लेकिन वैसे कितनी इज्जत होती है। जब आपका उनके घर रिश्ता ना हुआ हो, आप जाओ, कोई इज्जत देता है? जहां आपकी बात अभी शादी भी नहीं हुई, सिर्फ रिश्ता तय हो गया है, भाई दूल्हा भाई आए हैं, उनका समोसे का पूछो, ऐसा ना हो बुरा लग जाए। आपको पता है इधर इसको टेंशन दी, पार्सल किधर करेगा, ये बहन पे जाके पार्सल करेगा। ये ससुर को पता होता है दामाद को जरा सा टॉर्चर किया, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, ये पार्सल किधर करेगा, बेटी पे जाके गुस्सा निकालेगा। कैसी रिस्पेक्ट मिल रही होती है दामादों को। क्या ख्याल है भाई, बैठिए आप आइए, वरना कौन घुसने देता है यार। अजनबी लड़की होती तो इज्जतदार लोग थोड़ी घुसने दें, बेगैरत तो आते हैं, आजा भाई, लेट क्यों आया तू, कब से इंतजार कर रही है। बॉयफ्रेंड जो होगा ना तो उसमें तो अपा आजकल परेशान होते हैं जिनमें गैरत ही नहीं होती। तो कुरान क्या कह रहा है भाई, ये इस टॉपिक, ये कुरान कह रहा है ये ऑटोमेटिकली ये मुमकिन कि पानी को इतनी इज्जत मिल जाए, उसके दुनिया में आने से पहले उसके खानदानों का इंतजाम हो जाए, बुलूगत के बाद भी इंतजाम हो। ये अगर ऑटोमेटिकली हो रहा होता तो इस कायनात में इतनी ब्यूटी, इतना हुस्न नहीं होता इस कायनात। यही वजह है कि जो कुरान के मुनकिर हैं वो इस ब्यूटी से महरूम। उनके यहाँ ना ससुराल होता है ना ददियाल होता है, एक ननियाल में एक अदद अम्मा रह गई है बस खाली उनकी, और उससे वो जान छुड़ा नहीं सकते। वरना गोरे का बस चले तो विदाउट अम्मा बच्चे पैदा हो, क्लोनिंग के जरिए, टेस्ट ट्यूब के जरिए, अम्मा के रिश्ते से भी कटा दे, बोलो रियासत के गुलाम बन के रहो, बस तुम स्टेट के गुलाम बनो, टैक्स टाइम पे दे दिया करो। वो मजबूर है, अम्मा सिंगल मदर,
سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں، نہ سالے ہوتے ہیں، نہ سالیاں ہوتی ہیں، نہ کزنیں، نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی، آپ تو کتے پالتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں کتے پہ، بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا، اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے، داڑھی ان کی تسبیح ہاتھ میں، یہی ہمارے دوست ہیں، اور ٹوپی ماشاءاللہ بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر دے یار، یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو، تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا، یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ کہ جی نماز، دعا بھی مانگیں گے اللہ سے، ذکر اذکار بھی؟ کہ جی. یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں، دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا. ادھر کتے بھی مار رہے ہو، ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے میں نے اس خاتون سے کہا، کل کا واقعہ ہے، کہتے میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہے کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ والا کاٹنے کے لیے، اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے، میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن، یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا، گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ، تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ، بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے، خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں، تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا، اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار، آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور این جی اوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سو کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے. تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک، کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا، کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہوا یہ تھا تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے، استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ. جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، نظریاتی اختلاف کرتے تھے، اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ بہت مذاق اڑایا ہے مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا، قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھائی یہ ہڈی سڑ گئی، کیڑے کھا گئے، یہ زندہ ہوگی. ہی ہاتا لما توعدون دوسرے مقام پر ہے، اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی، ہی ہاتا یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے، معاذ اللہ، بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے، درندے کھا گئے، کھاد بن گئے، نالوں میں بہہ گئے، جلا دیا، اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا.
اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتے ہیں، جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے، فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے، فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے، دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی، امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا، تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں، ابھی دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے، ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا، تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ؟ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سال سائل بعذاب واقع. اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا، ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا، کہتے ہیں لے آنا، ٹھیک ہے نا، بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی، اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قل لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کا کام، میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا، کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک موقف تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل گور جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے 100 سال بعد آئے گی. کیا خیال ہے 200 سال بعد آئے گی؟ 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر، جو عزت حاصل کرنی تھی، جو دولت، وہ تو مل جاتی نا بھائی. دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو، ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا، مضبوط موقف. ہمیں معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہے. قرآن نے یہ بھی کہا، یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں. قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے گی. بھائی یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتا چلے گا، وہ نہیں بتا رہا ہے. یہ فرشتے کو بھی علم نہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آگے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا، موت کے بعد زندگی، فرشتوں پہ ایمان. جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے 5 نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے، یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو. ظاہر ہے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے. پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں. ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے، لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے، جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں، جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں، ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. بولو نا،
ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں آج کل. بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا, جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق, اس کو لفٹ کرانا. انڈیپینڈنٹ انڈیویجول میں لائف گزارتی ہیں. میرے ہسبینڈ نے, یہ میں ان کی وائف ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا. لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو, بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو, تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں, اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا, تو یہ سسرال والا اللہ نے ایویں ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا, شوہر کے ماں باپ بھی تو آئیں گے. یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا. اور نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ بھیکتے چلے جاؤ. میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. بھائی رشتہ ہے, اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات, جلدی ٹائم بہت کم رہ گیا, جلدی کدھر چھوڑا ہے میں نے پانی. ہاں, ان تلد الامۃ ربتہا, نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا. آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا, وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابا پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے, پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے, گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا. فوراً جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا, ڈیڈی پاپا, ایک تو ابو بلوایا کرو یار ابا کو. ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار, شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے. پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے, پاپا بھی جائز ہے. میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں, 3 چینلوں کے ابو بولتے ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے, ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں, لیکن جو بابا بولتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں, ابو بولیں. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار. خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے. ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ناراض نہ ہو جائیں, ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں, پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں ہیں, اور بھی ہیں, وہ نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے. تو ابو کا لفظ میں کیا ہے, امی کے لفظ میں کیا ہے, پیار ہے بہت. امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے. سارے چیزیں گوروں کی. ڈیڈ, جب ڈیڈ بولو گے نا تو بولے گا او ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ, صحیح ہے نا. وہ پھر پوری انگلش لے گا, آدھی نہیں لے گا وہ. ابو کو ایسا بولنا بہت, ابو کے لفظ میں اتنا پیار ہے. ابو یہ کیا کر رہے, یہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. ابو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے. اب ایسا نہ ہو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو. ڈیڈ بول رہے ہو, ابو بول رہے ہو, چلو جو مرضی بولو, لیکن باپ کو سمجھو. کیا باپ ہے, وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے, ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے, مار دے, آگے سے سینہ مت اکڑا کرو. یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے, اور چھوٹے کیا بن جائیں گے, باپ بن جائیں گے. وقت مکمل ہو گیا, اذان بھی ہونے والی ہے, تو یہ 3 ٹاپک سمجھ میں آ گئے. تو سأل سائل بعذاب, واقعی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی, تو اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع, جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا. تو خود کہے گا کہ یہ کیوں آ گئی ہے قیامت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.